تو میرے بھائیوں، اہل بیت سے محبت کے نام پہ جو آج ہو رہا ہے یہ اسلام کی تعلیم نہیں. حسین کی محبت کے نام پہ جو ہو رہا ہے یہ حسین کے نانا کی تعلیم نہیں. اور یہ بھی یاد رکھو، کربلا میں یقیناً ایک حادثہ ہوا، حضرت حسین کی شہادت کا معاملہ آیا. ان کو جن لوگوں نے قتل کیا وہ بہت بدترین لوگ تھے، اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر. مگر حضرت حسین کوئی جنگ کرنے نہیں گئے. کوئی جنگ کرنے جاتا ہے تو اپنے بچوں کو لے کے نہیں جاتا، اپنی عورتوں کو لے کے نہیں جاتا ہے. یہ ریکارڈ نہیں رہا ہے مسلمانوں کی تاریخ کا. حضرت حسین پہلی بار تھوڑی جا رہے تھے، اپنے والد کے ساتھ انہوں نے کئی جنگیں لڑی تھی. وہ جا رہے تھے اہل کوفہ کے پاس جا رہے تھے، وہاں حالات کا جائزہ لینے جا رہے تھے. جنگ تو تھوپی گئی حضرت حسین کے اوپر. حضرت حسین نے تو کربلا کے میدان میں 3 آپشن بھی رکھے تھے. کہا تھا کہ مجھے واپس مکہ جانے دو، یا مجھے کسی سرحد پہ جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو اور میں یزید سے بات کروں گا. ایک روایت تو یہ الفاظ ہیں، میں یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دوں. وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف ایک شعر منسوب ہے کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، کہ سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. وہ شعر بھی جو ہے بے مطلب ہو جاتا ہے اس روایت کے بعد. یہ صحیح روایت ہے کہ حضرت حسین نے کہا تھا مجھے یزید کے پاس جانے تو میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھوں. تو ظاہر ہے کہ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. جنگ کرنے گئے ہوتے، ان کے خاندان کے لوگوں نے روکا نہ ہوتا، ان کے بڑے بزرگوں نے روکا نہ ہوتا، صحابہ کرام نے روکا نہ ہوتا. آپ کہتے ہیں صاحب اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام خطرے میں ہے اور بچانے والے صرف 72 ہیں. باقی صحابہ کہاں گئے، باقی تابعین کہاں گئے، باقی سارے مسلمان نعوذ باللہ منافق ہو گئے. اسلام خطرے میں ہے، نانا کا دین خطرے میں ہے، اور بچانے کے لیے نواسے جا رہے اور ساتھ دینے والے صرف 72 لوگ ہیں. یہ جو فلسفہ ہے کربلا کا میرے بھائی، یہ فلسفہ ہمارے بنیادی عقیدے سے ٹکراتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے اہل بیت میں سے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، نبی کے چہیتے ہیں، نبی کے لاڈلے ہیں، اور ان کو شہید کرنے والے بدترین لوگ تھے. مگر کوئی اسلام کی اور حق اور باطل کی جنگ نہیں ہوئی تھی. یزید کی خلافت اس زمانے کے تمام لوگوں نے تسلیم کی تھی. حضرت حسین نے بھی کہیں انکار نہیں کیا تھا. ہاں انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، لیکن کبھی کھل کر کے انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے. ہاں شہادت کے پہلے کربلا کے موقع پر میدان میں انہوں نے یزید کے پاس جانے کی بھی بات رکھی. اب ان کے دل میں کیا تھا یہ وہ جانتے تھے اور اللہ جانتا تھا. ہم اور آپ ان کے دل کی بات نہیں جان سکتے. میرے حضرت حسین اور حسن یہ دونوں نبی کے چہیتے اور لاڈلے. ایک آخری روایت بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے تھے، کتنی محبت کرتے تھے اپنے ان نواسوں سے. آپ ذرا دیکھیں، دیکھیے محبت کا اقرار ہمیں بھی ہے، محبت پر ایمان ہمیں بھی ہے، مگر اس محبت کو بلیک میل کرنا، اہل بیت کی محبت اور حسن و حسین کی محبت کے نام پہ صحابہ کی نفرت پروسنا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا میرے بھائیو، اور نہ اس کو ہم قبول کر سکتے. لوگوں کو بھڑکانا، کربلا کے میدان کے ایسے واقعات بیان کیے جاتے کہ حضرت حسین نے تلوار اٹھائی تو اتنے 1000 لوگ مر گئے، ان کے چھوٹے بچے کے حلق میں تیر. یہ تو ایسا بیان کیا جا رہا ہے جیسے کیمرہ لگا کے یہ پوری ریکارڈنگ ہو رہی ہے میرے بھائی. ایک المناک باب تھا تاریخ کا، ایک شہادت حضرت حسین کے مقدر میں لکھی تھی وہ ہو گئی، اور اسلام کی یہ کوئی پہلی شہادت نہیں. اسلامی تاریخ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے. اگر 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین کے نام کا جنازہ نکلتا ہے، ان کے نام کا تعزیہ نکلتا ہے، تو 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق کے نام کا بھی ایک جنازہ، ایک تعزیہ نکلنا چاہیے. ایک 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی کا بھی تعزیہ نکلنا چاہیے، جن کو 1 مہینہ 40 دن تک یا 1 مہینے تک اپنے گھر میں قید کر کے قرآن پڑھتے ہوئے بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. ایک تعزیہ تو 21 رمضان کو بھی نکلنا چاہیے. حضرت حسین کے والد حضرت علی کو نماز کی حالت میں عبد الرحمن ابن ملجم نے مارا تھا. اسلامی تاریخ کی کوئی پہلی شہادت نہیں تھی میرے بھائی. ہم شہادتوں کے غم منانے نکلیں گے تو کوئی تاریخ باقی نہیں بچے گی، کیلنڈر کا کوئی دن باقی نہیں بچے گا. اسلام کا سیدھا کلیئر فنڈا ہے میرے بھائیوں، کلیئر اوپینین ہے. غم کا اظہار 3 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا. حضرت ام حبیبہ اپنے شوہر، اپنے والد حضرت ابو سفیان کے انتقال کے بعد جب 3 دن ہو گئے، انہوں نے سب کے سامنے خوشبو منگائی اور اپنے کپڑے پر خوشبو لگائی اور کہا مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، میں اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے اب 3 دن گزر گئے، اب سوگ نہیں منانا ہے، اب غم ظاہر نہیں کرنا ہے. آج ہم رافضیوں کی کیا بات کریں، ہم صحابہ کے دشمنوں کی کیا بات کریں. آج ہمارے وہ بھائی جو صحابہ کو مانتے ہیں، ان کے یہاں محرم کا مہینہ غم کا مہینہ مانا جاتا ہے، اور اہل بیت کی محبت کے نام پر ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں میرے بھائی. رویا جا رہا ہے، رلایا جا رہا ہے میرے بھائیوں. ہم
حضرت حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں کیونکہ نبی کے محبوب تھے۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، حسن و حسین مسجد میں آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سرخ رنگ کا کپڑا پہن کے آتے ہیں اور سرخ جوڑے میں ملبوس ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی ممبر سے اتر جاتے ہیں، اپنا خطبہ روکتے ہیں اور اپنے نواسوں کو گود میں لیتے ہیں اور قرآن کی آیت لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ آپ نے کہا کہ میں اپنے نواسوں کو دیکھ کر کے صبر نہ کر پایا اور اپنا خطبہ روک کر کے، گفتگو روک کر کے جب تک ان کو لاڈ پیار نہ کر لیا تو مجھے صبر نہ ہو سکا۔ اتنی محبت کرتے تھے میرے بھائی۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کربلا کے میدان میں جو موقف اپنایا ابن زیاد نے اور اس کے لشکر نے، اور جو ظلم ہوا ہے ان کے خاندان پر، ظاہر ہے کہ وہ بدترین کام ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر کے سال کا ہر ایک دن خاص کر لینا اور اس دن جو ہے واہیات قسم کے خرافات کرنا اور دین کی ایک ایسی عجیب و غریب شکل بنا دینا۔ دنیا کی کوئی قوم اس کی کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ غم منایا جاتا ہو۔ بہت بڑے بڑے مہاپرش آئے، بہت بڑے بڑے لوگ آئے، ان کے ماننے والے لوگ ہیں، مگر ان کی مرنے پر اس طریقے سے غم کا اظہار نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو رافضیوں کی ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہم صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے، دونوں طبقات سے محبت کرتے ہیں، اور ہم کسی پر تبرہ کرنا اور کسی کو گالی دینا اور کسی کو برا بھلا کہنا یہ ہمارا منہج نہیں ہے، اور جو لوگ اس منہج پر ہیں ہم ان سے بری ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں ہمارے وہ بھائی جو اس تعلق سے بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں، اے اللہ تو ان کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق دے۔ آج بہت سارے ہمارے نوجوان صحابہ کرام کے بارے میں، بالخصوص حضرت معاویہ کے بارے میں، حضرت عمرو بن عاص وغیرہ کے بارے میں، جو تاریخ کی روایات کی بنیاد پر، یا بعض صحیح روایتیں بھی ہوتی ہیں، یا میں یہ بھی بتا دوں کہ کبھی کبھی صحیح روایت سے بھی ایسا کوئی لفظ ملتا ہے جس میں کسی صحابی کی تنقیص ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پر ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت عمرو بن عاص سے پوچھا کہ حضرت معاویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ تم ابو تراب کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ تسبو کا لفظ آیا ہے۔ اب کوئی آدمی اس حدیث کو پڑھے اور کہے کہ صاحب حضرت معاویہ اکسا رہے ہیں دوسرے صحابی کو حضرت علی کو گالی دینے پر، تو عربی زبان میں سبا یسبو کے معنی گالی دینا بھی آتا ہے، سبا یسبو کے معنی برا بھلا کہنا بھی آتا ہے، اور سبا یسبو کے معنی تنقید کرنا، کرٹیسائز کرنا اور کسی پر نکتہ چینی کرنا بھی آتا ہے۔ تو بھائی ظاہر ہے کہ حضرت علی حضرت معاویہ میں اختلاف تو تھا، جنگ تو ہو رہی تھی، ایک دوسرے پر تنقید بھی ہوتی تھی، تو اس پس منظر اور اس کانٹیکسٹ میں ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ان جنگوں میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور سعد بن ابی وقاص بہت بڑے صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں ان کے خلاف کچھ کیوں نہیں بولتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہاں پہ حضرت علی کی فضیلت بیان کی، اور حضرت معاویہ جو ہے بہت وسیع الظرف انسان تھے، ان کے سامنے حضرت علی کی تعریف ہوتی تھی اور وہ انعامات دیتے تھے، وہ کوئی اتنے چھوٹے دل کے آدمی نہیں تھے کہ حضرت علی کے خلاف کسی نے بول دیا تو نعوذ باللہ اس کو الٹا سیدھا وہ بولتے ہیں۔ تو ہمیں اگر کوئی ایسی روایت بھی ملتی ہے جس میں کسی صحابی کے تعلق سے کوئی ایسا لفظ ہے، اس لفظ سے بظاہر کوئی تنقیص کا پہلو نظر آتا ہے، تو ہم وہاں تعویل کریں گے، ہم کوئی ایسا مفہوم لیں گے جس سے صحابی کی شان پر حرف نہ آئے۔ یہ ہمارا منہج ہونا چاہیے۔ آج ڈھونڈ کے جیسے وہ گندا کیڑا جو ہوتا ہے نا پاخانے کے اندر، وہ پاخانے سے وہ اس کے سامنے خوشبو لے آؤ نہیں قبول کرے گا، پاخانہ لے آؤ تو اس کو قبول کرے گا۔ کچھ لوگ آج تاریخ کی اور حدیث کی روایتوں میں سے ڈھونڈ کر کے صحابہ کی برائیاں نکالتے ہیں۔ کون سی ایسی روایت مل جائے جس سے حضرت معاویہ کی ہم کوئی برائی بیان کر دیں؟ کون سی ایسی روایت مل جائے جس سے عمرو بن عاص کی کوئی برائی بیان کر دیں؟ میرے بھائیوں، یہ طریقہ سلف کا نہیں ہے، یہ طریقہ اہل السنہ والجماعہ کا نہیں ہے، یہ طریقہ محدثین کا نہیں ہے، اور ہم جس منہج پہ چلتے ہیں، جس عقیدے پر چلتے ہیں، وہ عقیدہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور سارے صحابہ کو جنتی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اسی عقیدے پر ہم سب کو قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔